بیٹی والوں تم خوش نصیب ہو، بیٹیاں بڑے قسمت والوں کو ملا کرتی ہیں۔ بیٹی آپ کو جنتی بننے کا موقع دے کر کے آئی ہے۔ بیٹی کا باپ کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں بد نصیب ہوں، مجھے بیٹیاں ہو گئی ہیں۔ نہیں، اگر بیٹی کوئی خراب چیز ہوتی، اگر بیٹی کوئی بری چیز ہوتی، اگر بیٹی اچھی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو 4 بیٹیاں نہ دیتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من آل جاریتین حتی تبلغا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، جس نے 2 بیٹیوں کو پالا یہاں تک کہ وہ بیٹیاں جوان ہو گئیں، یہاں تک کہ وہ بیٹیاں بالغ ہو گئیں، اس نے بیٹیوں کا حق ادا کر دیا۔ جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین، اللہ کے پیارے نبی اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کی پرورش کرنے والا اور بیٹیوں کا حق ادا کرنے والا جب قیامت کے دن آئے گا وہ اپنے نبی کے ساتھ آئے گا، اور اس طریقے سے آئے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہے، ملی ہوئی ہیں، اپنے نبی کے ساتھ رہے گا قیامت کے دن۔ یہ بیٹیوں کی پرورش کرنے والی کا انعام ہے میرے پیارے ساتھ۔ مگر ایک طرف اتنا بڑا انعام ہے، دوسری طرف اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے ہیں من ابتلی من ہذہ البنات شیئا، جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے، جس کی پریچھا اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے لیتا ہے، جس کا امتحان بیٹی دے کر کے لیتا ہے، کن لہو سترا من النار، وہ بیٹی اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہے۔ بیٹیوں کی پرورش بہت بڑا امتحان ہے۔ ایک بہت بڑا امتحان یہ ہے کہ بیٹی، لوگ کہتے ہیں نا پرایا دھن ہوتی ہے، بیٹی پرایا دھن ہوتی ہے۔ جوانی تک محبتوں کے ساتھ ماں باپ اسے پالتے ہیں، پوستے ہیں، اور پھر اللہ کے نام پر، اللہ کے کلمے کی بنیاد پر، اللہ کے کلام کی بنیاد پر اسے ایک اجنبی مرد کے حوالے کر دیتے ہیں، نکاح کے بندھن میں باندھ کر کے اسے ایک مرد کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے ایک باپ کے لیے، ایک ماں کے لیے۔ لوگ تو سمجھتے بھائی بیٹی کی شادی ہے، ماں باپ بہت خوش ہیں، مگر وہ دل سے رو رہے ہوتے ہیں۔ بھائی ایک بھروسہ ہوتا ہے، اس بھروسے پر وہ اپنی بیٹی کو ودا کرتے ہیں۔ ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ جس بیٹی کو ہم نے پھول کی طرح پالا ہے، نہیں معلوم اس کے ساتھ سسرال میں کیا سلوک کیا جائے۔ ہو سکتا ہے جس بچی کو ہم نے، جس کے گال پہ کبھی تھپڑ نہ پڑنے دیا ہو سکتا ہے کوئی ظالم شوہر مل جائے اور اس کو جو ہے مارتا پیٹتا ہو، کوئی ظالم ساس مل جائے جو جہیز کے نام پر اس کو ظلم اور ستم کرتی ہو اور اس کو مارنے اور اس کو قتل کرنے کی پلاننگ کرتی ہو۔ باپ تو یہ سب نہیں جانتا ہے، باپ تو بس بھروسہ کر کے اپنی بیٹی کو حوالے کر دیتا ہے۔ بہت بڑا امتحان ہوتی ہے بیٹی۔ اور آج کے دور میں بیٹی ایک اور طریقے سے امتحان ہے میرے بھائی۔ بیٹی جب 8 سال کی ہوئی، 10 سال کی ہوئی، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے لگی، زمانے کی ہوسناک نظریں اس نوخیز لڑکی کے جسم کا چکر لگانے لگتی، زمانے کی بھوکی نگاہیں گدھ کی طرح اس بچی، اس لڑکی کے جسم کی طرف مائل ہونے لگتی۔ ایک باپ کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ اس بچی کو، اس بیٹی کو اچھا کھلائے، اچھا پہنائے، اس کو اچھے اسکول میں داخلہ کرائے، اس کو تعلیم دے، اسے زمانے کی گندی نظروں سے بچانا بھی باپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ اور ہم تو ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جب 5 سال کی بچیوں کے ریپ ہو رہے ہیں۔ آپ یقین کریں گے بنارس کی دھرتی پر جہاں میں رہتا ہوں، پچھلے مہینے ایک واقعہ ہوا، 8 سال کی ایک بچی کا انتقال ہوا، رات میں انتقال ہوا۔ صبح باپ فجر کی نماز پڑھ کے قبرستان گیا، اپنی بیٹی کی یاد آئی، بیٹی کی قبر پہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ بیٹی کی قبر کی حالت بدلی ہوئی ہے۔ رات میں جیسے میں نے قبر بنائی تھی، قبر تیار کی تھی، ویسی قبر نہیں لگ رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ قبر کی مٹی کو کھودا گیا ہے، قبر سے کچھ نکالا گیا ہے۔ اسے ڈاؤٹ ہوا، وہ گھر آیا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، بیوی نے کہا میرا دل بھی بہت گھبرا رہا ہے، میں نے کل رات میں بڑا بھیانک سپنا دیکھا ہے، چلو میں قبرستان چلتی ہوں۔ قبرستان وہ عورت، وہ بچی کی ماں جب گئی اور اس نے قبر کے اندر سے جب مٹی ہٹائی ہے، اندر بچی کی لاش غائب ہے۔
بچی کی لاش غائب ہے. پورے قبرستان میں جب تلاشی لی تو قبرستان کے کسی کونے میں بچی کی لاش ملتی ہے. پھر اور تحقیق کی کہ وہاں کیمرے وغیرہ لگے ہوئے تھے. کیمرے وغیرہ سے جب تحقیق کی گئی پتا چلا کہ اسی محلے کا ایک انسان نشے کی حالت میں، شراب کے نشے میں دھت ہو کر کے قبرستان آتا ہے اور اس 8 سال کی بچی کو قبر سے نکالتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لٹا کر کے رات بھر سوتا ہے اور پھر اس کو قبرستان کے کونے میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے. یہ وہ دور ہے میرے بھائی جہاں قبرستان سے، قبر سے، وہ قبرستان جہاں موت کو یاد کیا جاتا ہے، جہاں آخرت کو یاد کیا جاتا ہے، جہاں میرے نبی جاتے تھے تو رونے لگتے تھے، صحابہ جاتے تھے تو رونے لگتے تھے، اسی قبرستان پر بیٹھ کر کے آج مسلمان شراب پیتا ہے. اسی قبرستان پر بیٹھ کر کے جو ہے یہ مسلمان جوا کھیلتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، ہم فلسطین میں مارے جا رہے ہیں، ہم دنیا بھر میں کاٹے جا رہے ہیں. ارے مسلمان تو اپنے اعمال کا جائزہ لے کہ تو کہاں پہنچ چکا ہے، تیری بد کرداری اور تیری بدعملی کس حد تک پہنچ چکی ہے، پہلے تو اس پر غور کر. اب تو بیٹیوں کے باپ اور بیٹیوں کی مائیں 6-6 سال کی، 7-7 سال کی بچیوں کو جب گھر سے باہر بھیجتے ہیں تو کلیجے پر پتھر رکھ کے بھیجتے ہیں، بڑی تحقیق کے ساتھ بھیجتے ہیں. بچی سے کہتے بیٹی جلدی سے چلی آنا، اگر کسی کام سے، کسی سامان سے لینے کے لیے بھیجتے ہیں تو 6-7 سال کی بچی کو بھی باہر بھیجتے ہوئے ماں باپ کو ڈر لگتا ہے. میرے بھائیوں، ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں. بہت بڑا امتحان ہے اس بچی کی حفاظت کرنا، اس کو زمانے کی گندی نظروں سے بچانا. پھر جب وہ لڑکی 14 سال کی، 15 سال کی ہو گئی، اب مکمل جوان ہو گئی، اب اسے پیار اور محبت کے خوبصورت جال میں پھنسانے کے لیے سوشل میڈیا کا جال موجود ہے. کوئی اسے واٹس ایپ پر میسج کر کے آئی لو یو بول رہا ہے، کوئی فیس بک کے اوپر آ کر کے محبت کا اظہار کر رہا ہے، کوئی انسٹاگرام پر آ کر کے اس سے فوٹو مانگ رہا ہے، اس کو طرح طرح سے پیار اور محبت کے جال میں پھنسا کر کے اس کے جسم کو نوچنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، ان تمام جالوں سے اس نوجوان بچی کو بچانا یہ ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ابتلی من ھذہ البنات شیئا، جس کو اللہ تعالیٰ لڑکیاں دیتا ہے، جس کو بیٹیاں دیتا ہے اور اس امتحان میں وہ ماں باپ کھڑے اتر جاتے ہیں، کن لہ سترا من النار، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرتی ہیں. ہاں اے بیٹی والوں، کبھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں بیٹی دے کر کے اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ تمہارے ساتھ کوئی کمی کر دی ہے. نہیں، ہم نے تو زمانے میں ایسے بیٹوں کو بھی دیکھا ہے. بیٹے تو 4 ہیں لیکن ماں باپ 70 سال کی بوڑھی ماں اور 80 سال کا بوڑھا باپ ہے. 4 بیٹے اس کے موجود ہیں، چاروں کی شادیاں ہو چکی ہیں، 4 بہویں گھر میں ہیں. اس 70 سال کی بوڑھی ماں کو ایک روٹی دینے والا کوئی بیٹا نہیں ہے. اس 70 سال کی بوڑھی ماں کو چولہا جلانا پڑتا ہے اور اپنے ہاتھ سے اپنی روٹی پکانی پڑتی ہے، اپنے ہاتھ سے اپنا کپڑا دھلنا پڑتا ہے. 4 بیٹے موجود ہیں اور ان 4 بیٹوں کی بیویاں موجود ہیں. اس 70 سال کی بوڑھی ساس کا کپڑا دھونے کے لیے ان بہوؤں کے پاس کلیجہ نہیں ہے، ان 4 بیٹوں کے پاس اتنی دولت بھی نہیں ہے اپنے 80 سال کے بوڑھے کو روٹی کھلا سکیں، اپنے 80 سال کے بوڑھے باپ کو روٹی کھلا سکیں. ہم نے تو ایسے بیٹوں کو بھی دیکھا ہے. اور ہاں، اسی سماج میں ہم نے ایسی بیٹیوں کو بھی دیکھا ہے، بیٹی کی شادی ہو چکی ہے، بیٹی سسرال جا چکی ہے، باپ بستر پہ بیمار ہے اور اسی گھر میں 4 بیٹے رہتے ہیں. بیٹوں کو فرصت نہیں ہے اپنے باپ کی حال چال لینے کی. بیٹی سسرال میں ماں کا فون آتا ہے، بیٹی تیرے باپ کی طبیعت بہت خراب ہے، تیرا باپ بیمار ہے. بیٹی اپنے سسرال کے سارے کام چھوڑ کر کے، اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر کے بیٹی دوڑی اپنے مائکے آتی ہے اور جب تک اپنے باپ کا دیدار نہیں کر لیتی اور جب تک اپنے باپ کی حال چال نہیں لے لیتی تب تک اس بیٹی کے دل کو قرار نہیں ملتا ہے. ہم نے تو ایسی بیٹیاں بھی دیکھی ہیں میرے بھائی. بیٹی کو بوجھ مت سمجھو میرے بھائی، بیٹیاں قسمت والوں کو ملتی ہیں. ایک نظم میں نے لکھی تھی بیٹیوں کے اوپر، چاہتا ہوں کہ آپ کو سنا دوں. ہمارے مصطفیٰ کمال صاحب ماشاءاللہ آپ کے شیرسا بادی برادری کے جو ہے بلبل شیرسا بادی ان کو کہا جاتا ہے، ان کی موجودگی میں یہ نظم میں آپ کو چاہتا ہوں کہ سنا دوں.
یہ بیٹیوں کے اوپر خاص طور سے میں نے یہ نظم لکھی تھی. بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نیپال میں نیٹ ورک وغیرہ کا بھی معاملہ رہتا ہے. چلیے نیٹ تو چلے گا نہیں. ایک منٹ. سن لیجیے چند اشعار سن لیجیے. گھر کے آنگن کی شان ہوتی ہیں، بیٹیاں گھر کی جان ہوتی ہیں، ماں کے دل کا سکون ہوتی ہے، اپنے والد کا مان ہوتی ہے. یہ جو ہنستی ہے پھول کھلتے ہیں، خوشبوؤں کی دکان ہوتی ہے. بن کے رحمت یہ گھر میں آتی ہے، برکتوں کا نشان ہوتی ہے. جو امانت سمجھ کے پالے گا اس کی خاطر امان ہوتی ہے. پرورش ان کی ہے بہت مشکل، سچ میں ایک امتحان ہوتی ہے. ان کی تعلیم ایک فریضہ ہے، خود ہی ایک خاندان ہوتی ہے. تو بیٹیوں کو میرے بھائیوں بوجھ نہ سمجھو. بیٹے اور بیٹیاں یہ دونوں آپ کے کندھے پر بہت بڑی امانت ہے. آج تک آپ نے یہ تقریر سنی ہوگی ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. آپ نے یہ تقریر سنی ہوگی باپ جنت کا دروازہ ہے. لیکن آج ایک اور حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. ہر ماں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اس حدیث کو سنے، اور ہر باپ ٹھنڈے دماغ سے اس حدیث کو سنے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. لیکن اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے ہیں ما من عبد یسترقیہ اللہ رعیتا، جس بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری ڈالتا ہے، اس کے کندھے کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری ڈالتا ہے. ما من عبد یسترقیہ اللہ رعیتا، جس بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری ڈالتا ہے، ثم یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. پھر وہ انسان اگر اس حالت میں مر جاتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہا تھا، ایک باپ اپنے باپ ہونے کا فرض نہیں نبھا رہا تھا، ایک ماں اپنی ماں ہونے کا فرض نہیں نبھا رہی تھی، ایک باپ نے اپنے بچوں کا حق ادا نہ کیا، ایک ماں نے اپنے بچوں کا حق ادا نہ کیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم یموت یوم یموت، اگر اسی حالت میں انسان مر گیا، اس نے اپنے کندھے پر جو ذمہ داری اللہ نے ڈالی تھی اگر اس ذمہ داری کو اس نے صحیح طریقے سے نہیں ادا کیا، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے انسان کے اوپر جنت حرام ہو جاتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، باپ بننا بہت نصیب کی بات ہے، لیکن باپ کا حق ادا کرنا یہ اصل کمال ہے. اگر آپ نے باپ کا حق ادا نہ کیا، او میری پیاری ماں بہنوں، آپ نے اگر اپنی بیٹیوں کی ماں ہونے کا حق ادا نہ کیا، اگر آپ نے ماں کا فرض نہ نبھایا، اللہ کے نبی کی یہ حدیث آپ کو وارننگ دے رہی ہے الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اس باپ کے لیے جنت حرام ہو جائے گی، اس ماں کے لیے جنت حرام ہو جائے گی. ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے میرے بھائی. اب کیا ذمہ داری ہے؟ آئیے اس پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں. سردی کا موسم ہے، رات کے 1:30 بج رہے ہیں، بہت دیر تک آپ کو پریشان کرنا بھی مناسب نہیں ہے. میں کچھ بڑی بنیادی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا جس پر ہم سب کو آج بڑے ٹھنڈے دماغ سے غور کرنے کی ضرورت ہے. میری پیاری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، ماں باپ کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا نیک ہو جائے، آپ کی بیٹی نیک ہو جائے، سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے آپ کو نیک بنائیے. پہلے اپنی اصلاح کیجئے. جو ماں خود پردہ نہ کرے گی وہ بیٹی کو پردہ والا کیسے بنائے گی؟ جس ماں کا دوپٹہ کبھی اس کے سر کے اوپر نہ رہتا ہو، اس کی بیٹی دوپٹہ سر پہ رکھنے والی کیسے بنے گی؟ جو ماں
दिन भर मोबाइल पे बैठ करके गाना सुनती हो, उसकी बच्ची मोबाइल के ऊपर कुरान की तिलावत कैसे सुनेगी और नाते और नज़्में और तकरीरें कैसे सुनेगी। मेरी प्यारी माँ बहनों, आप अपनी बच्चियों की आइडियल बनो। मेरे भाइयों, आप अपने बच्चों के आइडियल बनो। बच्चे सबसे पहले अपने माँ बाप से सीखते हैं। कभी आप गौर कीजिएगा, बाप अगर कुर्सी पर ऐसे बैठ के सिगरेट पीता है ना, तो बच्चा अकेले में बाप की नकल करता और वैसे ही बैठ के सिगरेट पीता है। आप अगर बच्चों से सिगरेट मंगा रहे हैं, गुटखा मंगा रहे हैं, तंबाकू मंगा रहे हैं, और फिर आप ये सोचते हैं हमारा बच्चा बड़ा हो जाए तो इन तमाम चीजों को हाथ ना लगाए, तो माफ कीजिए, ऐसा पॉसिबल नहीं। माँ बाप जब तक नेक नहीं बनेंगे, बच्चों के नेक बनने की तवक्को छोड़ दीजिए। पहले आपको नेक बनना पड़ेगा, पहले माँ को नेक बनना पड़ेगा, पहले बाप को नेक बनना पड़ेगा। हमें अपनी औलाद की बड़ी चिंता है। हमारे इंडिया में LIC चलती है। बच्चा पैदा हुआ, मुझे बेटी हुई अभी जनवरी में, मुझे तीसरी बेटी पैदा हुई। जैसे ही बेटी पैदा हुई, हमारे मदरसे में एक आते हैं LIC वाले, वो आए, मौलाना साहब आपको तीसरी बेटी हुई है, पता लगा है, जल्दी से बेटी के नाम का एक पॉलिसी ले लीजिए, बेटी 20 साल की हो जाएगी, इतना पैसा मिलेगा। बच्चे पैदा होते हैं, माँ बाप उनकी फ्यूचर की, उनके भविष्य की चिंता करने लगते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अपनी औलाद के भविष्य की अगर चिंता है, अपनी औलाद के मुस्तकबिल की अगर फिक्र है, तो सबसे पहले हम और आप अपनी फिक्र करें, अपनी इस्लाह करें। आइए मैं आपको कुरान से एक एग्जाम्पल देता हूं। कुरान का 16वां पारा खोलिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ताला बयान कर रहा है। हजरत मूसा और हजरत खजीर एक बस्ती के पास से गुजर रहे हैं, एक गांव के पास से गुजर रहे हैं। दोनों को भूख लगी है। दोनों ने गांव वालों से खाना मांगा, लेकिन गांव वाले बड़े कंजूस थे, बड़े बखील थे, उन्होंने खाना नहीं खिलाया। आज भी जिस बस्ती में उलमा की कदर न की जाए, जिस बस्ती में दीन के तलबा की कदर न की जाए, उस बस्ती से बड़ा बखील, उससे बड़े कंजूस कहीं लोग नहीं होते। बहुत सारी बस्तियां ऐसी होती हैं, वहां उलमा नहीं जाना चाहते क्योंकि वहां बड़े बखील लोग होते हैं। आज हमारे पास बंबई से फोन आता है, मौलाना साहब जरा इस पर भी थोड़ा तकरीरों में रोशनी डालिए। आज लोग कहते हैं जलसे नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर जलसों में कोई चीज गलत हो रही है, उसकी इस्लाह होनी चाहिए। इसी सीमांचल के जलसों में मैंने सैकड़ों मरतबा तकरीर में कहा है, जो चीजें गलत है उस पर आप रोक लगाइए। औरतें अगर बेपर्दा आ रही हैं, गलत है, उस पर रोक लगाइए। सड़क पर आप औरतों की दुकान लगवा रहे हैं, गलत है, उस पर आप पाबंदी लगवाइए। नेपाल के इलाकों में जलसों में भी मैंने कहा, सीमांचल के जलसों में भी मैंने कहा, लेकिन जलसे बंद कर दिए जाए, नहीं मेरे भाई। ये दीन की बुनियाद और दीन की बातें आपके दिलों तक पहुंचाने का जरिया है ये जलसे। कम से कम इतने सर्दी के मौसम में रात को 2 बजे सारी दुनिया बैठ करके अपने बिस्तर पे रजाई ओढ़ के आराम कर रही है। अगर इस पिंडाल के नीचे आप बैठे हैं, हमारी माएं बहनें बैठी हैं, ये बहुत बड़ी दलील है इस बात की कि आपके दिल में ईमान की मोहब्बत है, इस्लाम की मोहब्बत है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। ये जलसे, ये दीनी प्रोग्राम उसी मोहब्बत की ज्योति को जलाने के लिए, उस मोहब्बत की ज्योति को रोशन करने के लिए कायम किए जाते हैं। और अगर इन जलसों पर पैसा खर्च होता है, तो अगर आपको दर्द हो रहा है और पेट में दर्द हो रहा है, तो आपके इसी समाज में शादियों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे, वहां क्यों नहीं एतराज होता है? शादियों में आज जिस कौम के बच्चे आज भूखमरी से मर रहे हैं, इस कौम की गरीब बेटियां आज शादी, अपने बाप की गरीबी की वजह से शादी नहीं हो पा रही है, और जिस कौम की माशी हालत निहायत पर खराब है, उस कौम के अंदर आज शादियों पे लाखों रुपए खर्च होते हैं और लाखों रुपए का खाना नाली में बहा दिया जाता है। उन फजूल खर्चियों पर आप रोक लगाइए। जलसों को निशाना बनाने वाले दरअसल ये चाहते हैं कि जलसे बंद हो जाएं, फिर हराम को हराम कहने वाले भी खत्म हो जाएं, जायज को जायज कहने वाले और नाजायज को नाजायज कहने वाले भी खत्म हो जाएं। मेरे भाइयों, ये दीन की हिफाजत की तदबीरें हैं और ये आपको दीन से जोड़े रखने के तरीके हैं। लिहाजा इन जलसों पर आप बहुत ज्यादा मशक़ सितम इनको न बनाइए। तो हजरत मूसा और हजरत खजिर को गांव वाले बड़े कंजूस थे, उन्होंने खाना नहीं खिलाया। अब कुरान कहता है हजरत मूसा और हजरत खजिर दोनों ने देखा कि एक मकान की दीवार गिर रही है। हजरत खजिर उठे,
انہوں نے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے بڑے غصے میں کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اے حضرت خضر آپ نے دیوار کو کیوں سیدھا کر دیا؟ کنجوس لوگ، مکھی چوس لوگ ہیں، انہوں نے ہم کو کھانا تک نہ کھلایا اور آپ نے ان کی دیوار کو فری میں ٹھیک کر دیا، آپ کو اس کا پیسہ لے لینا چاہیے تھا، اس کی اجرت لے لینی چاہیے تھا۔ حضرت خضر نے جواب دیا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اے موسیٰ وہ دیوار دو یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی، اس مکان کے اندر دو یتیم بچے رہا کرتے تھے اور اس دیوار کے نیچے ان کے باپ نے خزانہ چھپایا تھا، باپ نے مرنے کے پہلے اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپایا تھا، اگر دیوار گر جاتی خزانہ سامنے آ جاتا اور گاؤں کے لوگ خزانے کو لوٹ کے لے کے چلے جاتے۔ اے موسیٰ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں دیوار کو سیدھا کر دوں تاکہ کل جب بچے جوان ہو جائیں تو اپنے باپ کا خزانہ وہ حاصل کر لیں، بچوں کے باپ کا خزانہ برباد نہ ہو جائے، اس لیے اللہ نے مجھے حکم دیا۔ اور اے موسیٰ ایسا کیوں کیا گیا؟ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں بچوں کا باپ نیک تھا۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ دیکھو باپ نیک تھا تو باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بچوں کے خزانے کو بچا لیا، بچوں کا خزانہ اللہ نے بچا لیا صرف اس لیے کیونکہ باپ نیک تھا۔ میرے بھائیوں اپنے آپ کو نیک بناؤ، آپ کی اولاد کا بھوشیہ سرکشت ہو جائے گا، آپ کی اولاد کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور اس آیت پر پہنچے تو رونے لگے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، ان کا معصوم بچہ سو رہا تھا۔ جب سلام پھیرا انہوں نے تو اپنے بچے کی طرف دیکھ کر کے کہا من اجلک یا بنیا، اے میرے بچے تیرا باپ رات میں تہجد پڑھ رہا ہے تو تیری بہتری کے لیے پڑھ رہا ہے کہ کل اللہ تعالیٰ تیرا معاملہ بہتر کر دے، تجھے کوئی نقصان نہ پہنچے، تجھے کوئی بگاڑ نہ پہنچے، تیری حفاظت کے لیے تیرا باپ راتوں میں تہجد پڑھتا ہے۔ میرے بھائیوں سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو نیک بنانا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ قرآن میں جب ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو تو اللہ کیا فرماتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کی پابندی کرو۔ جب تک آپ خود بھی نماز کی پابندی نہ کریں گے آپ اپنے بچوں کو نماز کا پابند نہیں بنا سکتے۔ میری پیاری ماں بہنوں جب آپ اپنے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہویا کرو تو اپنی جوان بچیوں سے بھی کہا کرو تم بھی نماز پڑھا کرو، اپنی 7 سال کی 8 سال کی بچی کو بھی نماز کے لیے کھڑا کیا کرو۔ میرے بھائیوں جب آپ مسجد میں جایا کرو اپنے 8 سال کے بچے کی انگلی پکڑ کے بھی لے کے جایا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو۔ اولاد کی تربیت، آج ہمارے یہاں باپ مرنے لگتا ہے تو وصیت کرتا ہے۔ کیا وصیت کرتا ہے؟ بیٹا میں نے یہ زمین چھوڑی، یہ جائیداد چھوڑی، یہ پراپرٹی چھوڑی، اس کا ایسے بٹوارا کر لینا، اس کا ایسے بٹوارا کر لینا۔ آؤ تمہیں ہزاروں سال پہلے ایک ایسے باپ کے پاس لے کے چل رہا ہوں جس باپ کے 12 بیٹے تھے اور باپ کا آخری ٹائم تھا اور 12 بیٹے اپنے باپ کی چارپائی کے آس پاس کھڑے ہوئے تھے۔ باپ کا انتقال ہونے والا ہے، باپ مرنے والا ہے، باپ کی موت کا ٹائم ہے اور 12 بچے اپنے باپ کی چارپائی کے پاس کھڑے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ بیان کرتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو دیکھو یعقوب علیہ السلام کا آخری ٹائم ہے، ان کی موت کا ٹائم ہے، اپنے بچوں سے وہ سوال کرتے ہیں اے میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد کس کی پوجا کرو گے، کس کی اپاسنا کرو گے، کس کے آگے اپنا سر جھکاؤ گے؟ تو 12 کے 12 بچے کہتے کہ ابا جان ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ اے ابا جان آپ ٹینشن نہ لیں، آپ فکر نہ کریں، آپ چنتا نہ کریں، ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے اس ایک اللہ کی عبادت آپ کیا کرتے تھے اور ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔
میرے پیارے بھائیوں، آج بھارت کی سرزمین پر بھی اور نیپال کی سرزمین پر آپ نظر اٹھا کے دیکھ لو، کتنے باپ ہیں جن کی بچیاں، جوان بیٹیاں کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں، اور غیر مسلموں کے ساتھ اپنے باپ کی ناک کٹوا کر، اپنے باپ کی عزت کو خطرے میں ڈال کر وہ غیر مسلم کے ساتھ پیار اور محبت کے جال میں پھنس کر کے بھاگ جاتی ہیں، اور پھر اسلام کو چھوڑ کر کے اس کے مذہب میں داخل ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی بیٹیوں کے ایمان کی فکر کرو، اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرو۔ آپ کے بیٹے دولت کمائیں یا نہ کمائیں، آپ کی بیٹیاں دولت کمائیں یا نہ کمائیں، لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گی، اگر ان کے پاس ایمان کی دولت ہوگی، ان کے پاس توحید کی دولت ہوگی، یاد رکھو میرے بھائیوں، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہوگی، توحید سے بڑی کوئی دولت نہیں، ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ اگر ہمارے پاس سب کچھ ہے اور ایمان نہیں ہے، ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن ایمان ہے تو ہم سے بڑا خوش نصیب کوئی۔ اور آگے بڑھیے، ہم کہتے ہیں صاحب ہمارا بیٹا شراب پیتا ہے، ہمارا بیٹا رات کو 2 بجے تک موبائل میں لگا رہتا ہے، ہمارا بیٹا غیر محرم لڑکیوں سے تعلق رکھتا ہے۔ مولوی صاحب ہمارے بچے کے بارے میں کچھ کیجئے، مولوی صاحب میرے بچے کے لیے دعا کر دیجئے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کا بیٹا یا بیٹی آج جوان ہوا ہے، جب وہ 8 سال کا تھا، جب وہ 10 سال کا تھا، کیا آپ نے اس کے دل اور دماغ میں یہ بات ڈالی تھی بیٹا کبھی کوئی گناہ کا کام کرنے کے پہلے یہ سوچ لینا وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس اللہ کو حساب دینا ہے؟ آپ نے بلی سے اپنے بچے کو ڈرایا تھا، آپ نے کتے سے ڈرایا تھا، آپ نے شیر سے ڈرایا تھا، مگر آپ نے اللہ کا ڈر اپنے بچے کے اندر پیدا نہ کیا تھا۔ میرے بھائیوں، اسی کاٹمنڈو کے ایئرپورٹ پہ چلے جاؤ، اسی نیپال کے وراٹ نگر کے ایئرپورٹ پہ چلے جاؤ، وہاں بڑے بڑے کیمرے لگے ہوئے ہیں، ایئرپورٹ کے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے۔ وہ کیمرے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ وہ کیمرے اسی لیے تو لگے ہوئے ہیں کہ کیمرہ لگائے، چور چوری کرنے کے پہلے سوچے گا نہیں کیمرہ لگا ہوا ہے، میں ریکارڈنگ میں آ جاؤں گا، میں پکڑ لیا جاؤں گا۔ ایئرپورٹ کے اوپر کوئی منچلا کسی لڑکی کو چھیڑنے کے پہلے دیکھے گا نہیں کیمرہ لگا ہوا ہے، اگر میں نے لڑکی کو ٹچ کیا کیمرے میں آ جاؤں گا، میں پکڑ لیا جاؤں گا۔ کیا آپ نے اپنے بچے کو یہ بتایا میرے بیٹے دنیا کا کیمرہ تو خراب بھی ہو سکتا ہے، دنیا کا کیمرہ تو برباد بھی ہو سکتا ہے، دنیا کے کیمرے میں ہو سکتا ہے تیری تصویر نہ آئے، کیمرہ کام نہ کرے، مگر اللہ کا کیمرہ تو 24 گھنٹے آن رہنے والا ہے، اللہ کا کیمرہ تو سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، میرے بندے تیرے ہر عمل کو ریکارڈ کرنے کے لیے ہم نے کرامن کاتبین کو مقرر کر دیا ہے، وہ تیری ایک ایک ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کر رہے ہیں، تیری زندگی کا ہر پل ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، میرے بندے تو زبان سے جو بھی نکالتا ہے سب ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ آج کل میں کہیں جاتا ہوں نا تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب تھوڑا سا ایک سیلفی لے لیتا ہوں، سیلفی لیتے ہیں۔ اب چاہے ماشاءاللہ آج کل موبائل کے کیمرے بھی ایسے ایسے آ گئے ہیں، بالکل کالا آدمی ہے اور کیمرے سے بالکل گورا لگ رہا ہے، چہرے کے جتنے داغ دھبے سب ختم، بدصورت خوبصورت لگ رہا ہے، اور مرد کو عورت بنا دو، عورت کو مرد بنا دو، بہت سارے فلٹرز آتے ہیں، بہت سارے کیمرے کے اندر فیچرز آ رہے ہیں۔ آج نوجوان کیا کرتا ہے؟ مولانا لوگوں کے ساتھ یا بڑے لوگوں کے ساتھ فوٹو لیتا ہے، پھر فیس بک پر ڈالتا ہے، انسٹاگرام پہ ڈالتا ہے۔ کتنے لوگوں نے میری پوسٹ کو لائک کیا، کتنے لوگوں نے میرے فوٹو کو لائک کیا؟ لڑکیاں اپنے فوٹو ڈال رہی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، میری پیاری ماں بہنوں، آپ کو اس بات کی فکر ہے آپ کو فیس بک پر کتنے لوگوں نے لائک کیا، آپ کو انسٹاگرام پر کتنے لوگوں نے لائک کیا، آپ کے اسٹیٹس کو واٹس ایپ پر کتنے لوگوں نے دیکھا، لیکن کیا آپ کو اس بات کی فکر ہے کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو لائک کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو دنیا والوں نے تو بہت لائک کیا لیکن اللہ تعالیٰ کل ڈس لائک کر دے اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ میرے بھائیوں، دنیا والے لائک کرے یا نہ کرے، اللہ ہم کو لائک کرے، ہمیں اس بات کی چنتا ہونی چاہیے
چاہیے. کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ تعالیٰ ہماری زندگی بھر کی ریکارڈنگ کو ہماری گردن میں ڈال دے گا اور اللہ فرمائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اے میرے بندے یہ دیکھ, یہ تیری زندگی بھر کی ریکارڈنگ ہے, یہ تیرا سارا کچا چٹھا ہے. یہ رات کو 12 بجے تو نے بند کمرے میں جو گناہ کیے تھے, تو نے رات کو 2 بجے جو تو نے گناہ کیے تھے, وہ سب اس کیمرے کی ریکارڈنگ کے اندر ریکارڈ کر دیا گیا ہے. میرے بندے تو بتا تیرے ساتھ کیا ہونا چاہیے, تو خود اپنا حساب کر لے, تیرے ساتھ کیا ہونا چاہیے. میری ماں اور بہنوں, جس مسلمان عورت کے پائل کی آواز کا بھی پردہ کرنے کا حکم دیا گیا, اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اے مسلمان عورتوں, جب تم اپنے گھروں میں چلا کرو تو زور زور سے اپنے پیر کو زمین پہ مار کر کے نہ چلا کرو, کہیں ایسا نہ ہو تمہارے پائل کی آواز غیر مردوں کے کانوں تک پہنچے. جو اسلام ایک عورت کے پائل کی آواز کو بھی غیر مردوں تک جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے. او میری بہنوں, تم واٹس ایپ کے اوپر, تم فیس بک کے اوپر, تم انسٹاگرام کے اوپر اپنے فوٹوز ڈال رہی ہو, اپنے ویڈیوز ڈال رہی ہو, اپنی شادی کے فوٹوز ڈال رہی ہو, یہ کہاں سے جائز ہو جائے گا میری پیاری ماں بہنوں. جو قرآن کہتا ہے فلا تخضعن بالقول. اے مسلمان عورتوں, جب تم کسی غیر مرد سے بات کرو تو اپنی آواز کو پست کر لو, کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے دل میں تمہارے خلاف کوئی کھچڑی پکنے لگے, کوئی غلط ارادہ اس کے دل میں پیدا ہونے لگے. جو اسلام ایک غیر محرم مرد کے سامنے مسلمان عورت کو کڑی آواز میں اور سخت آواز میں بات کرنے کا حکم دیتا ہے, وہ اسلام ایک عورت کو اس بات کی اجازت کیسے دے سکتا ہے کہ وہ اپنے ویڈیو سوشل میڈیا پہ ڈالے, اپنے ویڈیو فیس بک پر ڈالے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں, آپ سب سے گزارش کرتا ہوں سوشل میڈیا کا استعمال بہت احتیاط کے ساتھ کرو. اپنے فوٹوز مت ڈالو میری بہنوں, اپنے ویڈیوز مت ڈالو. اور میرے بھائیوں ایک بات اور کان کھول کر کے سن لو, آج کل یہ بھی ہو رہا ہے, فیس بک کے اوپر کسی نے میسج کیا لڑکی کو, ارے بہن آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھا لکھتی ہیں, بڑے اچھے اچھے پوسٹ آپ کے ہوتے ہیں, اچھا آپ کا نام کیا ہے, آپ کا گاؤں کیا ہے. اب ایک چیٹنگ شروع ہوتی ہے, پھر وہ چیٹنگ بڑھتے بڑھتے محبت کے اقرار تک پہنچ جاتی ہے. میری بہنوں کان کھول کر کے سن لو, فیس بک کے اوپر, واٹس ایپ کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر آئی لو یو بولنے والا اور محبت کا اظہار کرنے والا آپ کے جسم تک پہنچنا چاہتا ہے. بس وہ صرف اس کی نگاہیں آپ کے شریر کی طرف ہیں, اس کا نشانہ آپ کا جسم ہے, وہ اپنے ہوس کی پیاس کو بجھانا چاہتا ہے. اسلام میں پیار کا صرف ایک تصور ہے. اسلام کی نظر میں پیار وہ ہوتا ہے جو شادی کے بعد ہوتا ہے, جو میاں بیوی کے بیچ میں ہوتا ہے, جو جائز اور حلال رشتے کے ذریعے ہوتا ہے. میری پیاری بہنوں, کبھی کسی کی ناجائز محبت نہ بننا. میرے بھائیوں, کبھی سوشل میڈیا پر کسی کی بہن بیٹی کو پھنسانے کی کوشش نہ کرنا. اگر آج تم کسی کی بہن بیٹی کو پھنسا رہے ہو, کل تمہاری بہن کے دروازے پر بھی کوئی دستک دے رہا ہوگا, کل تمہاری بیٹی کے دروازے پر بھی کوئی دستک دے رہا ہوگا. اس انجام کے لیے بھی تم تیار رہنا. اگر آج کسی کی بہن بیٹی کی عزت پر تم حملہ کرنے جا رہے ہو, کل تمہاری بہن بیٹی کی عزت پر بھی کوئی حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہوگا, یہ سوچ لینا. تم ویلنٹائنس ڈے پر اگر کسی کی بیٹی کو اور کسی کی بہن کو گلاب کا پھول دے کر کے محبت کا اظہار کر رہے ہو, تو جا کر کے اپنے گھر میں پتہ لگا لینا, تمہاری بہن کو بھی کسی نے گلاب کا پھول دیا ہوگا, تمہاری بیٹی کو بھی کسی نے گلاب کا پھول دیا ہوگا. دنیا کا اصول یہی ہے میرے بھائی, جیسی کرنی ویسی بھرنی. اگر آج دوسروں کی عزتوں پر آپ نشانہ سادھ رہے ہیں تو آپ کی عزتیں بھی خطرے میں ہے. میرے بھائیوں, سوشل میڈیا کو ناجائز محبت کا اور ناجائز پیار کا ذریعہ مت بناؤ. سوشل میڈیا سے بہت اچھے کام بھی ہو سکتے ہیں. واللہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے, میں نیپال میں بہت کم آ پاتا ہوں, میرے ساتھ اپنی مجبوریاں ہیں, اپنی مصروفیات ہیں, مگر جب نیپال کے جلسوں میں جاتا ہوں اور لوگ بڑی محبت سے ملتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا آج تک آپ کو یوٹیوب پر سنتے تھے, آج تک آپ کو سوشل میڈیا پہ سنتے تھے, آج پہلی بار دیکھ رہے ہیں. لوگ بڑی خوشی سے ملتے ہیں تو دل بڑا خوش ہوتا ہے. میں کہتا ہوں, میں بنارس کا رہنے والا, آپ 500-600 کلومیٹر دور نیپال کی سرزمین پہ رہتے ہیں. میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہے؟ ایک ہی رشتہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ ہے.
دین کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے، اور آج سوشل میڈیا کے ذریعے یہ رشتہ مضبوط ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ مجھے سنتے ہیں، آپ میری باتوں کو سنتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا اچھا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے میرے بھائیوں، اس کا غلط استعمال مت کرو، گندگی پھیلانے کا ذریعہ مت بننے دو۔ کان کھول کر کے سن لو، اگر سوشل میڈیا کا ہم غلط استعمال کرتے ہیں تو 3 چیزیں ہمارے حق میں، ہمارے خلاف گواہی دیں گی قیامت کی۔ جب ہم موبائل پر کوئی چیز دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری آنکھ دیکھتی ہے، اس کے بعد ہمارے کان سے سنتے ہیں ہم، اور انگلی سے ٹچ کرتے ہیں۔ 3 چیزیں جب بھی ہم موبائل استعمال کرتے ہیں اس میں 3 چیزیں انوالو ہوتی ہیں، ایک ہماری انگلی، ایک ہماری آنکھیں، اور ایک ہمارے کان، اور قیامت کے دن یہی تینوں ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ قیامت کے دن تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے بدن کی چمڑی تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ انسان اپنی چمڑی سے بولے گا کہ تو کیسے بول رہی ہے، تو کیسے بات کرے۔ انسان کی انگلی، انسان کے بدن کی چمڑی بولے گی کہ آج اللہ نے ہم کو بولنا سکھایا ہے۔ اس انگلی سے کیا کیا ٹچ کر رہے ہو، کیا کیا موبائل پہ کھول رہے ہو، تم نے ہسٹری سے سب ڈیلیٹ کر دیا، تم نے براؤزر سے سب ڈیلیٹ کر دیا، تم نے سارے ثبوت مٹا دیے، مگر انگلی بتائے گی تم نے کیا کیا ٹچ کیا تھا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، سوشل میڈیا کا غلط استعمال مت کرو۔ اور میں گارجین حضرات سے کہنا چاہوں گا، میں ماؤں سے کہنا چاہوں گا، جوان بیٹیوں کو اگر آپ نے موبائل دیا ہے تو نظر رکھیے، یہ رات کو 2 بجے کس سے بات ہو رہی ہے، یہ راستے میں چل رہی ہے، یہ کس سے مسکرا کے بات کر رہی ہے، یہ کالج میں جاتی ہے، آپ نے 5,000 کا موبائل دلایا اور وہ گھر میں 50,000 کا آئی فون لے کے آ رہی ہے، کس نے اس کو 50,000 کا موبائل دلایا؟ آپ ریچارج نہیں کرواتے اپنی بیٹی کے موبائل میں، آپ نے پیسہ بھی نہیں دیا، ہر مہینے اس کے موبائل پر ریچارج ہو رہا ہے، کون ریچارج کروا رہا ہے؟ ایک مربی کی، ایک گارجین کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں، وہ دیکھے اس کا بیٹا کہاں جا رہا ہے، اس کی بیٹی کہاں جا رہی ہے۔ اگر آپ نے یہ فرض نہیں نبھایا تو اللہ کی آپ کی پکڑ ہوگی میرے پیارے ساتھی۔ اپنی اولاد کی اخلاقی تربیت بھی کرو میرے بھائیوں، اپنی اولاد کو طور طریقہ سکھاؤ جو اسلام نے سکھایا ہے۔ حضرت لقمان کو دیکھو اپنے بچے سے کیا کہتے ہیں، یا بنیا لا تمشی فی الارض مرحا، کہتے ہیں میرے بچے تو زمین میں اکڑ کر کے نہ چلنا، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اے میرے بچے اللہ تعالیٰ اکڑنے والوں کو، گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور کہتے ولا تصعر خدک للناس، اے میرے بچے تو گال پھلا کر کے لوگوں سے نہ ملا کر۔ اور فرماتے وقصد فی مشیکا، جب تو چلا کر تو تیری چال میں میاں نہ روی ہونی چاہیے، تو اکڑ کر کے نہ چلا کر۔ وغضض من صوتک، جب تو بات کرے تو تیری آواز پست ہونی چاہیے، تو چلا چلا کے بات نہ کیا کر۔ اگر آپ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں گے، آپ کے گھر میں بچوں کی آواز سے پتہ چل جائے گا آپ نے بچوں کی تربیت کیسے کی ہے۔ جس گھر سے بچوں کے چلانے کی آوازیں آئے، جس گھر سے عورتوں کے چلانے کی آوازیں آئے، جس گھر سے جوان لڑکیوں کے چلانے کی آوازیں آئے، سمجھ جاؤ اس گھر میں ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے۔ محلے کے اور گاؤں کے لڑکے آپ کے گھر میں آتے ہیں، آپ اپنی بیٹی سے کہتے اندر چلی جائے، بیٹی سے کہتے پردہ کر، یہ گاؤں کا لڑکا ہے، محلے کا لڑکا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ کی لڑکی جوان ہو گئی، آپ نے محلے کے لوگوں سے، گاؤں کے لوگوں سے پردہ کرایا، آپ کی لڑکی کی خالہ کا بیٹا آیا، آپ کی لڑکی کے سامنے جا کے بیٹھا ہوا ہے، بند کمرے میں دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، آپ کو کوئی چنتا نہیں، کہتے وہ تو خالہ کا لڑکا ہے، ماموں کا لڑکا ہے، چاچا کا لڑکا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں کان کھول کر کے سن لو، جس طریقے سے اپنی جوان بیٹیوں کو اپنے گاؤں کے بچوں سے بچاتے ہو، اس کی خالہ کے لڑکے سے بھی بچاؤ، اس کے ماموں کے لڑکے سے بھی بچاؤ، اس کے چاچا کے لڑکے سے بھی بچاؤ، کیونکہ یہ رشتہ دار آپ کی بیٹی کے لیے غیر محرم ہے، اور غیر محرم سے آپ کی جوان بیٹی کو پردہ کرنا ہے۔ آپ کے گھر میں اگر دیور اور بھابھی کے بیچ میں پردہ نہیں ہو رہا ہے تو دیور اور بھابھی کے بیچ میں بھی پردہ ہونا چاہیے۔ اگر دیور جوان ہے، اگر دیور بڑا ہے،
بھابھی سے دیور سے ہنسی مذاق ہو رہا ہے، بےہودہ اور ولگر باتیں ہو رہی ہیں، یاد رکھو میرے بھائیوں، دیور بھابھی کے بیچ میں یہ اس طریقے کی باتیں حرام ہیں، غلط ہے، ناجائز ہیں۔ اگر جیجا سالی کے بیچ میں بے تکلفی ہو رہی ہے اور جیجا اپنی سالی کو بائک پر بٹھا کر کے گھما رہا ہے اور اکیلے لے جا کر کے تفریح کرا رہا ہے، یہ بھی غلط ہے، کان کھول کر کے سن لو، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایاکم والدخول علی النساء، غیر محرم عورتوں کے پاس نہ جایا کرو۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی، کیا دیور اپنی بھابھی کے پاس بھی نہیں جا سکتا؟ کیا جیجا اپنی سالی کے پاس بھی نہیں جا سکتا؟ آپ نے فرمایا الحم والموت، دیور تو اپنی بھابھی کے لیے موت ہے، جیجا تو اپنی سالی کے لیے موت ہے۔ یعنی یہ وہ رشتے ہیں جن رشتوں کو آدمی سمجھتا ہے بہت ہلکے میں لیتا ہے، مگر یہ رشتے گھر کو برباد کر دیتے ہیں، یہ رشتے رشتوں کو تار تار کر دیتے ہیں۔ اس لیے دیور اور بھابھی کے بیچ میں اور جیجا اور سالی کے بیچ میں بھی ایک پردہ ہونا چاہیے، ایک پابندی ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنے گھر کی تربیت اس طریقے سے کرنی چاہیے۔ اور آگے بڑھیے، ماں باپ کی ذمہ داری بتا رہا ہوں، بچے جوان ہو جائیں ان کے بستر الگ کر دو۔ اللہ کے نبی فرماتے جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں بستر الگ کر دو۔ اے اللہ کے نبی، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ابھی تو میرا بیٹا 10 سال کا ہوا ہے، ابھی تو میری بیٹی 10 سال کی ہوئی ہے، 10 سال کے بچے کا بستر الگ کیوں کروا رہے ہیں اللہ کے نبی؟ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام اللہ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے انسان کی کمزوری کیا ہے۔ جب بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے، جب لڑکی 10 سال کی ہو جاتی ہے، اب وہ دھیرے دھیرے بلوغت کی طرف جا رہے ہیں، اب لڑکا بالغ ہو رہا ہے، اب لڑکی بالغ ہو رہی ہے، اب ایک بستر پہ لڑکا دونوں ساتھ میں سو رہے ہیں، ایک ہی چادر میں ایک ہی کمبل میں سو رہے ہیں، یا لڑکا لڑکی ساتھ میں سو رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اسلام نے زناکاری تک پہنچانے والے چور دروازوں سے بھی روکا ہے۔ سماج میں جہاں جہاں سے زناکاری آ سکتی ہے، بے حیائی آ سکتی ہے، بے غیرتی آ سکتی ہے، سماج نے ان سارے راستوں سے روکا ہے۔ آپ کے بچے 10 سال کے ہو جائیں، اللہ کے نبی فرماتے بستر الگ کر دو۔ بچہ جوان ہو گیا، 18 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، اب شادی کرا دو۔ ارے مولوی صاحب ایسے کیسے شادی کرا دیں؟ ایک ہی تو بیٹا ہے، ہم اپنی بیٹے کی شادی ایسی لڑکی سے کرائیں گے جو پورے نیپال میں سب سے خوبصورت اور سب سے اسمارٹ ہو۔ بہن کہتی ہے میں اپنے بھائی کے لیے ایسی دلہن لاؤں گی جو پورے سماج میں، پورے گاؤں میں سب سے اکلوتی دلہن ہو، سب سے A1 پیس ہو۔ میری پیاری بہنوں، اپنے بھائی کے لیے ایسی دلہن لانے میں کتنا ٹائم لگاؤں گی؟ لڑکا 20 سال کا تھا، بہن نے اپنے بھائی کے لیے بھابھی تلاش کرنا شروع کیا، لڑکا 35 سال کا ہو گیا، لیکن لڑکی کو اپنے بھائی کے لیے اپنی من پسند بھابھی نہ مل سکی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسا نہ کرو، اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کی صحیح وقت پر شادی کرا دو۔ کان کھول کر کے سن لو، میں بڑے صاف الفاظ میں بولتا ہوں، یہ نبی کا دور نہیں ہے، یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ قیامت کے قریب کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ بے حیائی کا دور ہے، یہ بے شرمی کا دور ہے، یہ زناکاری کا دور ہے۔ آپ کے اسی نیپال کی دھرتی پر پوری دنیا سے لوگ تفریح کرنے آتے ہیں اور تفریح کے نام پر عیاشیاں کر کے جاتے ہیں۔ اسی علاقے میں ہم اور آپ بھی رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنی نوجوان نسل کو اگر اس گندگی سے بچانا ہے، اپنے بچوں کو بچانا ہے، اپنی بچیوں کو بچانا ہے، کان کھول کر کے سن لو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے بچوں کی صحیح ٹائم پر شادی کرنی پڑے گی۔ لڑکا 18-20 سال کا ہو گیا، لڑکی جوان ہو گئی، اس کی شادی کرا دو، اور بہت شرطیں مت لگاؤ۔ لڑکا اگر دیندار مل گیا، لڑکی دیندار مل گئی، اگر خوبصورتی میں کچھ کمی بھی ہے، اگر خاندان اور برادری بہت آپ کے لیول کے برابر، بھئی یہ برادری کیا چیز ہوتی ہے، یہ خاندان کیا چیز ہوتا ہے؟ اگر لڑکا دیندار ہے، لڑکی دیندار ہے، اگر آپ کے اسٹیٹس سے کچھ کمزور بھی ہے تو انشاءاللہ وہ مینج ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے برادری دیکھ لی، آپ نے خاندان دیکھ لیا، آپ نے دولت دیکھ لی، لیکن اگر آپ نے دینداری نہیں دیکھی تو بربادی ہاتھ لگے گی میرے بھائیوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعِينَ، جب عورت کا نکاح ہوتا ہے تو 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں، لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، لڑکی کے اندر مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے،
اور اسی طریقے سے خاندان دیکھا جاتا ہے اور دینداری دیکھی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، دیندار لڑکی کو تم شادی کر کے گھر میں لے کے آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ دیندار لڑکی اپنے گھر میں لاؤ، پھر دیکھو گھر کا کیا حال ہوتا ہے۔ آج ساس بہو میں، دیورانی جٹھانی میں، نند اور بھابھی میں یہ جو جھگڑے چل رہے ہیں، یہ گھروں کی برکت کیوں ختم ہو گئی؟ کیونکہ آپ برادری دیکھتے ہیں، آپ خاندان دیکھتے ہیں، آپ مال دیکھتے ہیں، دینداری کوئی نہیں دیکھتا۔ میرے بھائیوں، کتنی دیندار لڑکیاں ہیں بیچاری، اچھے رشتے ان کو نہیں مل رہے ہیں۔ کیوں؟ باپ غریب ہے، گھر کمزور ہے، گھر چھوٹا ہے، گھر اچھا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں لڑکی کا گھر، لڑکی کا خاندان اور لڑکی کی برادری، یہ تمام چیزیں بعد میں، پہلے لڑکی کی دینداری دیکھو، اور دیندار لڑکی ہے تو شادی کر دو۔ اسی طریقے سے اپنی بیٹی کے لیے جب داماد تلاش کرنے جاؤ، اگر لڑکا دیندار ہے، بہت زیادہ پیسہ نہیں کما رہا ہے، بس کھا کما رہا ہے، آپ کی بچی کو، آپ کی بیٹی کو سکھی رکھے گا، خوش رکھے گا، شادی کر دو میرے بھائی۔ یہ مت سوچو کہ میری جتنی بڑی بلڈنگ ہے اتنی بڑی بلڈنگ ملے گی تب کروں گا، میرا جتنا بڑا بزنس ہے اتنا بڑا بزنس ملے گا تب کروں گا۔ اگر اس انتظار میں رہو گے، ہو سکتا ہے آپ کی لڑکی کی عمر نکلتی چلی جائے، آج وہ 20 سال کی ہے، کل وہ 30 سال کی ہو جائے۔ یہ 10 سال جو اپنے بچوں کے برباد کر رہے ہو میرے بھائی، یہ فتنوں کا دور ہے۔ اپنے بچوں کو گناہ پر مجبور مت کرو، اپنے بچوں کو زنا کی طرف مت لے کے جاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے لڑکوں کے لیے، جب تمہاری لڑکیوں کے لیے ایسا رشتہ آ جائے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا بااخلاق ہے، اپنی لڑکیوں کی شادی کر دو۔ ایسا اگر تم نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین کے اندر فتنہ پھیل جائے گا، فساد پھیل جائے گا۔ دینداری کی بنیاد پر آپ رشتہ کر دو میرے بھائی، اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کی صحیح ٹائم پر شادی کرو، شادی میں دیر نہ کرو۔ اور اسی طریقے سے باپ کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے میرے بھائی کہ اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرے۔ 4 بیٹے ہیں تو چاروں کو اگر کوئی چیز دے رہا ہے تو چاروں کو دے، ایسا نہ کرے کہ ایک کو دے رہا ہے 3 کو نہیں دے رہا ہے، 3 کو دے رہا ہے 1 کو نہیں دے رہا ہے۔ اگر ایسی نا انصافی باپ کر رہا ہے، اللہ کیا اس کی گردن پھنسنے والی ہے، وہ تیار ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں اپنے ایک بیٹے کو ایک باغ دینا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کے اوپر گواہ بنا لوں، اس ایگریمنٹ کے اوپر میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے کیا تمہارے اور بھی بیٹے ہیں؟ کہاں آئے اللہ کے نبی اور بھی بیٹے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا سب کو تم نے دیا ہے؟ نہیں سب کو نہیں دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جب سب کو نہیں دیا ہے اور ایک بیٹے کو دینا چاہتے ہو، لا تشہدنی علی جور، تو یہ ظلم ہے اور ظلم کے اوپر میں گواہی نہیں دوں گا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا واتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرو۔ اسی بہار میں کٹیہار میں ایک پروگرام میں گیا، ایک نوجوان مجھے ملا، کہا مولوی صاحب میرے باپ کے 6 بیٹے، ہم لوگ 6 بھائی ہیں، سب الگ الگ رہتے ہیں، چھوٹا والا بھائی باپ کے ساتھ رہتا ہے، باپ کے پاس لاکھوں کی پراپرٹی ہے، صرف کھیت سے جو اناج آتا ہے وہ لاکھوں روپے کا آتا ہے، باپ ایک پیسہ ہم لوگوں کو نہیں دیتا ہے، ساری دولت باپ اپنے چھوٹے بیٹے کو دیتا ہے۔ کہا مولوی صاحب میری بیٹیاں بڑی ہو گئی، مجھے شادی کرنا ہے، لیکن میں مجبور ہوں، ایک ایک پیسہ میں جمع کر رہا ہوں، میرے باپ کی پراپرٹی سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس بیٹے کی آنکھ سے آنسو تھے میرے بھائی۔ ہر کیس میں ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ کی آنکھوں میں اولاد کی وجہ سے آنسو ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے اولاد کی آنکھوں میں ماں باپ کی وجہ سے آنسو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی ماں کا حق ادا کرے، اپنے باپ کا حق ادا کرے، تو ماں باپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کا حق ادا کرے اور اولاد کے ساتھ ناانصافی نہ کرے، اولاد کے ساتھ حق تلفی نہ کرے، اولاد کے ساتھ ظلم مت کرو۔ اور اگر کسی نے اپنی اولاد کو اپنی زمین اور جائیداد سے محروم کر دیا، وہ قیامت کے دن حساب دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ پوچھے گا تجھے کس نے رائٹ دیا، کس نے ادھیکار دیا، تو نے اپنی اولاد کو اس زمین سے، اس جائیداد سے کیوں محروم کیا تھا۔ اور آخری چیز یہ ہے میرے بھائیوں، اولاد کی ذمہ داری کے تعلق سے، کہ ہم اور آپ اگر اولاد والے ہیں تو ہم اپنی اولاد کے لیے دعا بھی کیا کریں۔ اولاد دینے والا اللہ ہے اور اولاد کی اصلاح کرنے والا بھی اللہ ہے۔
دو دعائیں میں آپ کو سکھاتا ہوں، پوری تقریر میں آپ نے کچھ سیکھا ہو یا نہ سیکھا ہو، یہ دونوں دعائیں ضرور سیکھ لیجئے، یہ آپ کے کام آئے۔ پہلی دعا آپ کو ملے گی قرآن مجید کے 19ویں پارے میں، سورہ فرقان کے آخر میں آپ کو یہ دعا ملے گی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ بڑی پیاری دعا ہے، یہ اللہ کے خاص بندے یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری بیویوں کو دیندار بنا دے، ہمارے بچوں کو دیندار بنا دے، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے، ہمیں اللہ سے ڈرنے والوں کا امام بنا دے۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے، یہ قرآن کے 19ویں پارے میں سورہ فرقان کے آخر میں آپ کو مل جائے۔ اور دوسری دعا میں جو سکھانے جا رہا ہوں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے پروردگار، مجھے بھی نماز کا پابند بنا اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا، اور اے میرے پروردگار میری دعاؤں کو سن لے۔ یہ دعائیں مانگا کرو اپنی اولاد کے، اس لیے کہ میرے بھائی، دل کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں، دل کا ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں اپنی اولاد کی تربیت اور اصلاح کی، لیکن دل پر ہمارا کنٹرول نہیں، دل کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے دعا کیا کرو کہ اللہ ہماری اولاد کو صحیح راستے پر رکھے، مرتے دم تک توحید پر رکھے، مرتے دم تک سنت پر رکھے۔ اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر کیا کرو میرے بھائی، اپنی اولاد کی توحید کی فکر کیا کرو۔ اگر آپ کو اللہ نے توحید کی نعمت دی ہے اور آپ کسی قبر کے اوپر، کسی مزار کے اوپر، کسی بت کے آگے، کسی پتھر کے آگے اگر آپ سجدہ نہیں کرتے ہیں، صرف ایک اللہ سے آپ مدد مانگتے ہیں، تو یہی عقیدہ اپنے بچوں کو سکھاؤ، یہی عقیدہ اپنی بچیوں کو سکھاؤ، تاکہ آپ کے بچے کہیں بھی چلے جائیں، آپ کی بچیاں کہیں بھی چلی جائیں، اسی عقیدے پر قائم رہیں، اسی توحید پر قائم رہیں۔ انہیں ان کے ساتھ جتنا بھی ٹارچر کیا جائے وہ اپنے عقیدے توحید سے باز نہ آئیں۔ اتنی پکی تربیت اپنی اولاد کی کرو۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں میں نے تو بچوں کی تربیت کے تعلق سے اور والدین کے کندھے پر کیا ذمہ داری ہے اس تعلق سے رکھی ہے۔ اب میں سمجھ رہا ہوں کہ چونکہ موسم کافی سرد ہے اور 2 بجنے کے قریب ہے، وقت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور دھیرے دھیرے آپ حضرات بھی سردی کو محسوس کرتے ہوئے دھیرے دھیرے اٹھ رہے ہیں، جسے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اب بات کو یہیں سے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ میں اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہم میں سے جو لوگ صاحب اولاد ہیں، اللہ ان کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین، جس ادارے کی طرف سے آج کا یہ پروگرام ہوا ہے، اللہ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی۔ بیٹھ جائیے، 2 منٹ بیٹھ جائیے، دعا میں شامل ہونے کے بعد تب آپ لوگ جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ جن بھائیوں نے اس ادارے میں تعاون کیا ہے، اللہ ان کے تعاون کو قبول فرمائے۔ جو بھائی ابھی تک پیچھے رہ گئے ہیں اور اس ادارے کا تعاون انہوں نے نہیں کیا ہے یا کم کیا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ جاتے جاتے اس ادارے کو اپنا قیمتی تعاون دے کر کے جائیں۔ اللہ آپ کے مال میں، آپ کے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہماری عورتوں کو اپنی ذمہ داری، ایک ماں کو اپنی ذمہ داری، ایک بیٹی کو اپنی ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بے حیائی کے فتنے سے ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو اپنی جوانی کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اس پروگرام میں بیٹھنے کو، ہمارے جمع ہونے کو، ہمارے سننے سنانے کو اللہ تعالی قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو روزی روٹی سے پریشان ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے اس نیپال میں جہاں اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہیں، اللہ اس ملک کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ رکھے، اور ہم یہاں کے تمام مسلمانوں کو پوری آزادی اور اختیار کے ساتھ اپنے دین پر چلنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں حاسدین کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے اور شریروں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور ربنا